اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا، زبان کی تعریف قرآن مجید کے اندر، ہاتھوں کی بھی آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کے پاؤں کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کی تعریف ہوتی ہے، آپ کے سر کی زلفوں کی تعریف ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے معاملات کی تعریف ہوتی ہے، آپ کے چلنے پھرنے کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی تجارت کی تعریف ہوتی ہے۔ اور جب آئی باری اللہ کے قرآن کے نزول کی، جب آئی باری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کلام دینا چاہا اور رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنا قرآن مجید عطا کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پابند کیا اور جبریل سے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب مصطفیٰ کو میرا قرآن پہنچانا ہے، یا باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ جبریل یاد ہے ہر نبی کے پاس میرا کلام لے کے تو جایا کرتا ہے، یا باری تعالیٰ میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا، یا باری تعالیٰ جب تیرا حکم ہوگا، جیسے تیرا حکم ہوگا کلام پہنچا دیا جائے گا، مگر یا مولا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا تیرا محبوب پہلے نبیوں کی طرح کسی مخصوص جگہ پر بلایا جائے گا کہ وہاں پر بلا کر ان کو تیرا قرآن عطا کر دیا جائے؟ توجہ میری طرف۔ فرمایا نہیں، زبور دی، داؤد علیہ السلام کو بلایا، ان کے حوالے کر دی، تورات دینے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کے حوالے کر دیا، انجیل دینے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کے حوالے کر دیا۔ فرمایا اب قرآن ایسے نہیں جائے گا، یا مولا کیسے جائے گا؟ فرمایا کہ اب یہ قرآن لے کر تجھے میرے محبوب مصطفیٰ کے دربار میں جانا ہوگا۔ یا مولا ان کا دربار ہوگا کہاں؟ مکہ میں ہوگا، مدینہ میں ہوگا؟ مکہ میں ہوگا تو کس جگہ پر ہوگا؟ مدینہ میں ہوگا تو کس جگہ پر ہوگا؟ فرمایا جبریل کبھی مکہ میں ہوگا اور کبھی مدینہ کے اندر ہوگا۔ یا مولا ان جگہوں کی نشاندہی فرما دے کہاں پر ہوگا تاکہ میں بآسانی لے کر چلا جاؤں۔ فرمایا جبریل میرے نبی کا ایک جگہ پہ قیام نہیں ہوگا کہ وہاں پر جا کر قرآن کا مخصوص حصہ ان کو دے آیا کر۔ یا باری تعالیٰ پھر پہنچے گا کیسے؟ فرمایا مکہ کے اندر میرا نبی کبھی اپنے گھر میں ہوگا، جب میرا حکم آئے گا تو قرآن لے کر میرے نبی کے گھر کے اندر جانا ہوگا، کبھی بازار کے اندر ہوگا، جب میرا حکم آئے گا قرآن کا حصہ لے کے بازار میں اس نبی کے پیچھے جانا ہوگا، کبھی وہ اپنے صحابہ کو تبلیغ کر رہا ہوگا، اور اس وقت میرا جب حکم آ جائے گا قرآن کا حصہ لے کر میرے محبوب کے یاروں کے درمیان ان کے جلوہ افروز ہوتے ہوئے وہاں پر قرآن کا حصہ ان کو پہنچانا ہوگا۔ کبھی غار حرا کے اندر ہوگا، وہاں قرآن کا حصہ لے کے جانا پڑے گا، کبھی غار ثور کے اندر ہوگا، وہاں قرآن کا حصہ لے کے جانا پڑے گا، اور جب مدینہ منورہ کی بات آئے گی کبھی وہ بدر کے اندر ہوگا، قرآن وہاں لے کے جانا ہوگا، کبھی حنین کے اندر ہوگا، قرآن وہاں لے کے جانا پڑے گا، اور کبھی وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر ہوگا، قرآن وہاں پر لے کے جانا پڑے گا، اور کبھی وہ محبوب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر کے اوپر آرام کر رہا ہوگا، کبھی وہاں پر قرآن لے کے جانا پڑے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ میرا محبوب مصطفیٰ کسی صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے، صحابی نماز پڑھ رہا ہوگا تو میرا محبوب اس کو بلائے گا، کبھی میرے محبوب کی اس شان والی آیت کو لے کر جانا پڑے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ میرا محبوب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر چکا ہوگا اور وہ پریشان ہو جائے گا، اور میرا محبوب اس پریشانی کے عالم میں اپنے چہرہ اقدس کو بار بار آسمان کی طرف کر کے اپنا ناز مجھ کو دکھائے گا
تو جبریل اس وقت میرا قرآن لے کے وہاں پر جانا ہوگا اور جا کر میرا یہ پیغام پہنچانا ہوگا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیارے محبوب مصطفیٰ، آج کے بعد اپنے چہرہ پاک کو بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف فرما کے نماز پڑھ دیجئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔